अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आम तौर पर औरत को सिन्फ़े नाजुक हुस्न की देवी, वफा की अलामत, आजिज़ी और शाइस्तगी का पैकर तसव्वुर किया जाता है, मगर तारीख ऐसी ख़वातीन से भरी पड़ी है जिनकी वहशत, सफ़ाकी, कत्लो गारतगरी और खून रेजी ने मर्दों को भी पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको तारीख की 10 जालिम तरीन औरतों के बारे में बताएंगे कि जिनकी बर्बरियत की दास्तानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्वीन मैरी वन और ब्लडी मैरी। दोस्तों, क्वीन मैरी अव्वल, जिसे तारीख ब्लडी मैरी के नाम से भी जानती है, साल 1553 से 1558 ईस्वी तक इंग्लैंड और आयरलैंड की मलिका बनी रही। ये अपने भाई एडवर्ड चहारुम की मौत के बाद तख्त नशीन हुई। इसने ईसाइयों के फिरके प्रोटेस्टेंट के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू की। इसने अपनी रियासत में मौजूद अक्सर प्रोटेस्टेंट अफराद को उनके अकायद के सबब फांसी दे दी, जबकि सैकड़ों प्रोटेस्टेंट लोग जान बचाकर मुल्क से भाग गए। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रोटेस्टेंट फिरके के लोग क्वीन मैरी के नाम तक से खौफ खाते थे, क्योंकि इस खूनी मलिका ने इनके लिए सिर्फ एक ही सजा मुकर्रर कर रखी थी, और वो थी सजाए मौत। क्वीन मैरी ने फिरका वारियत के नाम पर बेशुमार इंसानों को कत्ल किया। दोस्तों, इस मलिका के किरदार पर हम पहले भी एक मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं। मजीद तफसीलात के लिए आप ये वीडियो मुलाहिजा कर सकते हैं। मायरा हिंडले और इयान ब्रैडी 1963 से लेकर 1965 तक बरतानिया के इलाके मैनचेस्टर में रोनमा होने वाले मशहूर ज़माना मूर्स मर्डर्स के जिम्मेदार थे। ये दोनों सफाक इंसान मिलकर 12 साल से कम उम्र के 3 बच्चों, 16 और 17 साल की उम्र के 2 लड़कों के अगवा, जिनसी इस्तेसाल, तशद्दुद और कत्ल के जिम्मेदार थे। मायरा के खिलाफ पुलिस को मिलने वाले शवाहिद में कत्ल होने वाले एक बच्चे की टेप रिकॉर्डिंग भी मौजूद थी, जिसमें बच्चे की चीखें इंतहाई दर्दनाक थीं। दोस्तों, कैद से पहले आखिरी दिनों में इस औरत ने एक हैरत अंगेज और मुतकब्बिराना रवैया इख्तियार किया, जो बाद में इसका ट्रेडमार्क बन गया। हिंडले अपने हालात से बेनियाज और लापरवाह थी। उसे ना तो अपने अंजाम का डर था और ना ही अपने किए गए मजालिम पर पछतावा। इजाबिला ऑफ कैस्टाइल। दोस्तों, स्पेन में जगह जगह इजाबिला ऑफ कैस्टाइल के मुजस्समे नजर आते हैं और यूरोप भर में इसका नाम इंतहाई एहतराम से लिया जाता है, लेकिन मुसलमानों के दरमियान ये मलिका आज भी यजीदो फिरौन जैसी शोहरत की हामिल है। कैस्टाइल की मलिका इजाबिला अपनी सख्त तबीयत, कीना परवरी और जुल्म की वजह से मशहूर है। ये एक कट्टर कैथोलिक मलिका थी, जिसे यहूदियों और मुसलमानों से शदीद नफरत थी। यूरोपीय मुल्क स्पेन में सैकड़ों साल से कायम मुसलमानों की हुकूमत के मुकम्मल खात्मे का सहरा इसी मलिका इजाबिला के सर जाता है। इसके साथ साथ ये मलिका हजारों मुसलमानों के कत्लेआम और जबरदस्ती इनका मजहब तब्दील करवाने की जिम्मेदार भी है। दोस्तों, उस जमाने का यूरोप शदीद तोहमात की लपेट में था। उस दौर में रोमन कैथोलिक मजहब के मुताबिक नहाना एक अय्याशी और बुराई तसव्वुर किया जाता था। ये मलिका भी एक रासिखुल अकीदा कैथोलिक थी, इसलिए इसे गुस्ल करना सख्त नापसंद था। मलिका इजाबिला अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 मरतबा नहाई थी। एक मरतबा जब वो पैदा हुई और दूसरी मरतबा जब इसकी शादी हुई, और इसीलिए इजाबिला को तारीख़े इंसानी की गलीज और जालिम तरीन मलिका कहा जाता है। ये अपनी जिस्म से उठने वाली बदबू को मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम से ख़त्म करती, जो फ्रांस के शहर पेरिस से मंगवाई जाती थी। इस मलिका के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आप हमारी वीडियो इजाबिला ऑफ कैस्टाइल मुलाहिजा कर सकते हैं। बेवरली एलिट। दोस्तों, बेवरली एलिट, जिसे एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है, बरतानिया के सबसे मशहूर सीरियल किलर्स में से एक है। बच्चों की नर्स की हैसियत से काम करते हुए इसने 4 मासूम बच्चों को कत्ल, 3 बच्चों के कत्ल की कोशिश, जबकि 5 अफराद को शदीद जख्मी किया। इसे 9 मुकदमात में मौत की सजा सुनाई गई। दोस्तों, एलिट ने रंगे हाथों गिरफ्तार होने से कबल 58 दिन की मुद्दत के दौरान 13 बच्चों पर हमला किया, लेकिन इसने दौरानी तफ्तीश कभी भी इस कत्लेआम की वजह नहीं बताई। डॉक्टर्स के मुताबिक ये एक ऐसे सिंड्रोम का शिकार थी जिसमें मुब्तला शख्स कत्ल
اقدام قتل اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بیلی گننز۔ بیلی گننز امریکہ کی سب سے خطرناک خواتین سیریل کلرز میں سے ایک تھی۔ 6 فٹ کی حامل یہ ایک طاقتور اور مضبوط جسامت کی عورت تھی۔ اس سنگدل عورت نے اپنے شوہر، اپنی تمام بچوں اور اپنی بوائے فرینڈز کو مختلف اوقات میں مار ڈالا تھا۔ اس کی اس قتل و غارت گری کا مقصد لالچ اور انشورنس پالیسیز تھی کہ جن کے حصول کے لیے اس نے یہ تمام کام انجام دیے۔ دوستو، زیادہ تر اطلاعات کے مطابق کئی سالوں کے دوران اس نے 20 افراد کو موت کے گھاٹ اتارا، مگر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں مرنے والوں کی اصل تعداد 100 سے زائد تھی جو اس کے ظلم کا نشانہ بنی۔ میری این کاٹن۔ دوستو، انگریز خاتون میری این کاٹن ایک لالچی اور دولت کی ہوس میں اندھی سیریل کلر تھی۔ اس نے 30 سال کی عمر میں ولیم نامی شخص سے شادی کی۔ ان دونوں کے 5 بچے ہوئے، جن میں سے 3 کی موت شدید پیٹ درد اور بخار کی وجہ سے ہوئی، جس کے بعد ان کے مزید 3 بچے پیدا ہوئے اور یہ تینوں بچے اسی مرض میں مبتلا ہو کر مر گئے، جبکہ ولیم کی موت بھی جنوری 1865 میں آنتوں کے مرض سے ہوئی۔ یہاں تک کہ اس کے دوسرے شوہر جارج ورڈ اور باقی بچوں کی موت بھی واقع ہو گئی۔ اتفاقیہ طور پر یہ سب بھی پیٹ درد کے سبب ہی مرے تھے، لیکن جب ان سب کی موت کے حوالے سے تحقیقات کی گئیں تو یہ حیران کن بات سامنے آئی کہ میری نے دولت کے حصول کے لیے خود اپنی 3 شوہروں، ایک بوائے فرینڈ، ایک دوست، اپنی ماں اور اپنے ہی 1 درجن سے زائد بچوں کو زہر دے کر ہلاک کیا تھا۔ جرم ثابت ہو جانے کے بعد اس ظالم عورت کو پھانسی دے دی گئی۔ آئلزے کوخ۔ دوستو، آئلزے کوخ کا شمار دنیا کی ظالم اور وحشی ترین عورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ ہٹلر کی فوج میں شامل ایک جرمن فوجی عورت تھی جس نے جنگ عظیم دوم کے دوران جلادوں سے بڑھ کر کام کیے تھے۔ آئلزے کوخ نامی یہ عورت اتحادی قیدیوں کے لیے بنائے گئے ایک جنگی کیمپ میں تعینات تھی، جہاں بھیجے جانے والے قیدیوں میں سے کوئی خوش نصیب ہی زندہ بچ کر واپس آ پاتا، ورنہ آئلزے کوخ اور اس کا شوہر انہیں غیر انسانی اذیتیں دے کر زندگی کی قید سے آزاد کر دیا کرتے۔ آئلزے کوخ مرنے والے قیدیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے مختلف کارآمد اور منفرد دستکاریاں بنایا کرتی۔ کبھی کبھی کچھ نیا کرنے کے لیے یہ زندہ انسانوں کو ہی نشانہ بنا لیا کرتی۔ اس ظالم عورت کے ہاتھوں تیار کردہ زندہ انسانوں کے جسم سے بنائی گئی یہ دستکاریاں آج بھی اس کی حیوانیت اور سفاکیت کی گواہی دے رہی ہیں۔ دوستو، زندہ انسانوں کی کھال اتار کر ان کی دستکاریاں بنانے والی آئلزے کوخ قیدیوں کی آنکھوں، کانوں، ہاتھوں اور دیگر اعضاء سے ہینڈی کرافٹس بنا کر تحفتاً بانٹا کرتی تھی، جن میں انسانی کھال کے جوتے، پرس، لیمپ اور انسانی کھوپڑیوں کی ٹرافیز شامل ہیں۔ آئلزے کوخ پر اس کے مظالم کے خلاف 1947 میں برطانیہ میں مقدمہ چلایا گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی، مگر اس نے آخر میں بھی اپنی ہی مرضی چلائی اور خود کو جیل میں ہی مار ڈالا۔ ارما گریس۔ دوستو، ارما گریس بھی ایک ظالم نازی جرمن عورت تھی جو اپنی پرتشدد کارروائیوں کے باعث بچ آف بیلسن کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ 1943 میں جرمنی کے حراستی کیمپوں میں ٹرانسفر ہوئی اور اس کی ترقی سینئر سپروائزر کی حیثیت سے کی گئی۔ سال کے آخر تک 30,000 سے زائد یہودی خواتین قیدیوں کی کیمپ کی اس انچارج عورت نے اپنے مظالم کا آغاز کیا۔ یہ قیدی عورتوں پر بھوکے کتے چھوڑتی تھی، ان کا جنسی استحصال کرواتی تھی، انہیں کوڑے لگواتی تھی، جبکہ کچھ کو گولیاں مار دیتی۔ وہ اپنی قیدیوں کو کمرے میں گیس بھر کر گھٹن سے مار دیتی اور وہ یہ سب مظالم انجوائے کرتی تھی۔ اس ظالم عورت پر ہم ایک مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ یہ ویڈیو اردو ڈائری چینل پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کیتھرین نائٹ۔ دوستو، کیتھرین میری نائٹ آسٹریلیا کی پہلی عورت تھی جس کو بغیر کسی پے رول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اسے فروری 2000 میں اپنے ساتھی جان چارلز تھامس پرائس کے قتل کے الزام میں سزا سنائی گئی تھی اور یہ اس وقت نیو ساؤتھ ویلز کی سلور واٹر وومن جیل میں قید ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو بے دردی سے قتل کیا
اور اس پر چاقو کے 37 وار کیے، پھر اس کے دانت اکھاڑے، گردن کاٹی، پھر اس کی کھال اتار کر دروازے پر لٹکائی اور اس کا سر کاٹ کر سوپ کے برتن میں رکھا، اس کے کولوں کو روسٹ کر کے سبزی میں پکایا اور اپنے ہی بچوں کے لیے یہ کھانا تیار کیا۔ اس کھانے کے ساتھ وہ ایک نوٹ لکھ کر فرار ہو گئی، مگر جلد ہی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ الزبتھ بیتھری۔ دوستو، الزبتھ بیتھری کو نہ صرف دنیا کی ظالم ترین عورت مانا جاتا ہے بلکہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق الزبتھ بیتھری انسانی تاریخ کی سب سے شفاف ترین قاتلہ اور سنگدل ترین عورت کے طور پر درج ہے، جبکہ اسے کاؤنٹس ڈریکولا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ الزبتھ بیتھری کا تعلق ہنگری کے شاہی خاندان سے تھا۔ 15ویں صدی عیسوی میں اس نے ظلم کی وہ داستان رقم کی کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی تاریخ اس کے نام سے کانپتی ہے۔ دوستو، اس نے تقریباً 800 کم سن اور کنواری لڑکیوں کو محل میں نوکری کا جھانسا دے کر قتل کیا اور پھر ان کے خون سے غسل کیا تاکہ وہ سدا جوان اور خوبصورت نظر آئے، اور تقریباً ہر روز اس نے ایک لڑکی کی جان لی۔ یہ ان لڑکیوں کو انتہائی بے دردی سے مارتی تھی، جس میں سوئیوں سے جسم میں چھید کر کے اور ان کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر انہیں موت کے گھاٹ اتارتی تھی۔ دوستو، یہ شفاق ترین عورت 25 سالوں تک قتل و غارت گری کرتی رہی اور سینکڑوں معصوم لڑکیوں کی موت اس کے سر پر ہے۔ جب یہ پکڑی گئی تو اس کی زبردست سماجی حیثیت کی وجہ سے اس پر کوئی مقدمہ نہیں چلایا گیا، البتہ اسے اس کے گھر والوں نے مرتے دم تک ایک کمرے میں قید رکھا تاکہ یہ مزید کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ الزبتھ بیتھری کے بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ اردو ڈائری کی ویڈیو الزبتھ بیتھری ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم جلد ہی اس کا دوسرا حصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں انشاءاللہ۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔